السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ معزز حاضرین مجلس، سب سے پہلے ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس رب کائنات نے، مالک ارض و سما نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی نعمت عظیمہ سے نوازا۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس نعمت سے بڑے بڑے دولت مند اور اپنے وقت کے صاحب اقتدار بھی محروم رہے۔ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہمارے اور آپ کے اوپر اتنے انعامات اور احسانات ہیں کہ اگر ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے انعامات کو ادا کرنے پر آ جائیں تو قرآن کہتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، آپ اللہ کی نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اس نے ہم کو آنکھ دی ہے، کان عطا کیے ہیں، 2 ٹانگیں دی ہیں جن کے ذریعے ہم رزق ادا کرتے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، دل و دماغ دیا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ وہ اللہ کہ جس نے ہمیں اور آپ کو دل اور دماغ جیسی نعمت سے نوازا، اگر فوری طور پر کچھ گھنٹوں کے لیے انسان کا جسم، انسان کا دماغ، انسان کا دل رک جائے، فالش پڑ جائے تو آہ و بکا مچ جاتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور ایسے موقع پر انسان لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اپنے جسم کو واپس لانے کے لیے۔ لیکن الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو صحیح سالم جسم ادا کرا۔ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد بے پناہ فضل و احسان ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم، کہ جن کے ذریعے ہم تک اسلام جیسی نعمت پہنچی، کہ جنہوں نے اسلام کو پھیلانے میں، اسلام کو ہم تک پہنچانے میں بے شمار تکالیف کا سامنا کیا، بے شمار مصائب کو برداشت کر کے آج ہم تک یہ اسلام پہنچا ہے۔ سامعین اکرام، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ یہ پروگرام الاسلام فاؤنڈیشن کی جانب سے، جو کہ AIF ٹرسٹ اٹاوا کے زیر اہتمام مسجد محمدی اہل حدیث محلہ کٹرا بلو چیاں جسونتنا گھر میں ہر ماہ نامہ کے پہلے اتوار کو، جو مہینے کا پہلا اتوار پڑتا ہے، اس میں منعقد کیا جاتا ہے، چونکہ اس مہینے کا پہلا اتوار 2 جون
2019 عیسوی یعنی 27ویں رمضان کو پڑا، جس کی وجہ سے اجتماع کا انعقاد نہیں ہو سکا، لیکن الحمدللہ آج وہی اجتماع جو 27ویں رمضان کو پڑا تھا آج 9 جون بروز اتوار 2019 منعقد کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی یہ پروگرام مسلسل کنٹینیو چل رہا ہے اور یہ پروگرام اس مرتبہ کا 7واں پروگرام ہے، یہ 7واں اجتماع ہے۔ چنانچہ آپ تمامی حضرات سے پرخلوص توجہ کے ساتھ یہ اپیل اور گزارش ہے، جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے آپ تمامی حضرات مسجد میں تشریف لائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں شریک ہو کر کے کار خیر سے اپنے آپ کو منور فرمائیں۔ سامعین کرام، ہمیں اس بات کی بےحد خوشی ہے کہ جو پروگرام زیر اہتمام الاسلام فاؤنڈیشن جس کا نام ہے، ان لوگوں نے ہمیں دعوت دی اور آپ کے ضلع جسمنتنا گھر میں پہلا اتفاق ہوا، لیکن دل سے بتاؤں یقیناً ہمیں اس بات کی بےحد خوشی ہے کہ آپ کی چھوٹی سی جماعت، آپ نے اتنے کم لوگوں کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے پرچم کو آگے بڑھانے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہمت جٹائی، اور ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے حوصلے کو بلند فرمائے، آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور الہ العالمین یہاں کی جو جماعت، یہاں کے جو چند لوگ، مٹھی بھر لوگ ہیں، اے اللہ ان کے دلوں میں اسلام کی نعمت کو کوٹ کوٹ کر بھر دے۔ الہ العالمین ان کی اولادوں کو نیک بنا، الہ العالمین ان کے رزق میں خیر و برکت نصیب عطا فرما، تاکہ یہ ہر وقت مسجد میں آئیں اور تیرا شکر ادا کریں، تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں۔ حضرات، میں اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے اپنے اصل مقصد کی طرف آتے ہیں، جو ہمارا عنوان ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک عنوان ہے حقوق العباد۔ آئیے سب سے پہلے حقوق العباد کا معنی سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، حقوق یہ حق کی جمع ہے۔ حق کے معنی ہوتا ہے قرض، یعنی آپ کے اوپر کوئی قرض ہے کہ جب تک آپ اس قرض کو ادا نہ کریں وہ قرض آپ سے ادا نہ ہوگا۔ اور عباد یہ عبدن کی جمع ہے، یعنی کہ دنیا میں رہنے والے انسان، یعنی اللہ کے بندے۔ تو حقوق العباد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بندوں پر انسان کا جو حق ہے۔ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک بندے کا دوسرے بندے پر کچھ حقوق رکھے ہیں۔ جیسے آپ یوں سمجھیں کہ آپ اگر کسی سے سلام کریں تو دوسرے بندے پر حق یہ ہے کہ اس کا جواب دے۔ اگر آپ کسی کو دعوت پر لبیک کہیں تو اس شخص کا جس نے آپ کی دعوت کو سنا اس پر واجب اور ضروری اور حق یہ ہے کہ آپ کی بات پر لبیک کہے۔ مثال کے طور پر ہم گشت کر رہے ہیں، اتفاق سے آپ سے سامنا ہوا، ہم نے کہا بھائی چلیے مسجد چلتے ہیں، آج ماہنامہ پروگرام ہے، اللہ رسول کی باتیں ہوں گی، تو اگر آپ اس بات پر لبیک کہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو یہ آپ نے اس بندے کا حق ادا کر دیا جس بندے کا حق اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا۔ لیکن افسوس کی بات ہے، آج انسان دنیا کے اندر زندگی تو گزار رہا ہے، لیکن شاید کہیں وہ یہ نہیں جانتا کہ ایک بندے کے دوسرے بندے پر حق کیا ہے، جس وجہ سے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہا ہے، لیکن کہیں وہ زندگی بے مقصد زندگی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس زندگی کا کوئی مقصد نہیں، اس زندگی کا کوئی منزل نہیں، کوئی حاصل نہیں۔ حضرات، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اسلام کی آمد سے پہلے، اسلام کی آمد سے بیشتر پوری دنیا اسلامی گراوٹ کی انتہا تک پہنچ چکی تھی۔ ظلم و تشدد بے انتہا عام تھا، یورپ بے حیائی اور برائی میں آگے تھا، اور یونان جو علم و حکمت کا مقدم مانا جاتا تھا اپنا علمی وقار کھو کر ضلالت و گمراہی کے دہانے پر آ کھڑا تھا۔
اور عرب جہاں پیغمبر عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، وہ ملک بھی خون ریزی، لوٹ مار، جنگ و جدال، لڑائی اور دوسری خرافات میں بہت آگے تھا۔ لیکن آپ یقین مانیے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عطا کی، جس کو ہم اور آپ قرآن کہتے ہیں، یہ اتنی بابرکت کتاب ہے کہ اس کتاب کے آنے کے بعد پورے ملک میں امن و سلامتی پھیل گئی، پورا ملک امن و شانتی کا گہوارہ بن گیا، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں آ کر کے انسانوں کی ہدایت اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو تعلیم پیش کی، اس تعلیم کو ہم مذہب اسلام کہتے ہیں، اس تعلیم کو مذہب اسلام کہتے ہیں۔ اور اسلام ایک ایسے ضابطے اور نظام کا نام ہے جو زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہے، چاہے اسلام میں شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، چاہے سفر و حجر کا مسئلہ ہو یا تجارت کا مسئلہ ہو۔ اسلام دنیا میں ایک واحد مذہب ہے کہ جس میں ہر مسئلے کا حل بتایا گیا ہے۔ اور جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر اسلام کی نعمت لے کر آئے اور لوگوں نے آپ کی نعمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شروع کیا اور آپ نے دنیا والوں کو اسلام کی رحمت بتلانا شروع کی، اس کی نعمت سے لوگوں کو سرفراز کیا، تو آپ یقین جانیے وہ گھر کہ جن کے گھروں میں کل تک چولہے نہیں جلتے تھے آج وہ بڑی بڑی عمارتوں میں ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کو اسلام کی نعمت سے مالا مال کر دیا۔ وہ گھر جن کے پاس کبھی سواریاں نہیں ہوا کرتی تھی آج وہ بڑے بڑے اونٹوں اور بڑی بڑی جائیداد کے مالک ہیں۔ معزز سامعین اکرام، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا نمونہ بنا لیں، اس کو پڑھیں، اس کے ترجمے کو پڑھیں، اس کے مطلب کو سمجھیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس قرآن کے اندر ہر چیز کا علاج ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ھدی للمتقین، ایک جگہ کا ھدی للناس، یہ قرآن غیر مسلموں کے لیے نہیں، یہ قرآن یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے نہیں، مگر افسوس کہ آج اسی قرآن کے ذریعے وہ یہودی کہ جو کل تک مسلمانوں کے دشمن تھے آج بلندی پر چلے گئے اسی قرآن کی وجہ سے۔ لیکن آج ہمارا جن کو قرآن عطا کیا گیا طاقوں کی زینت بنا رکھا اور آج ہم محروم ہیں۔ آج ہماری اولادیں اسلام کی تعلیمات سے نا آشنا ہیں، آج ہم خود قرآن پڑھنا نہیں جانتے، نماز میں پڑھنے والی صورتوں سے محروم، آج ہم اور آپ قرآن کے ذریعے علاج نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں یونان کے اندر، یوروپ کے اندر آج قرآن کے ذریعے علاج کیا جا رہا ہے۔ آج قرآن پڑھ پڑھ کر کے لوگ کینسر اور بڑی بڑی بیماریوں کا علاج تلاش کر رہے ہیں، مگر افسوس کہ ہم نے قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا۔ سامعین اکرام، اسلام وہ نعمت ہے کہ جس کے آنے کے بعد انسان کا دل منور ہو گیا، روشنی سے بھر آیا اور اس نے ایسی دولت پالی کہ جس دولت کو پانے کے بعد اب اس کو کسی اور دولت کی ضرورت نہیں بچی۔ معزز سامعین اکرام، آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا، اب ہم مسلمان ہیں، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام صرف مسجد تک کا مذہب ہے۔ انسان کے دماغ میں یہ ایک غلط تھاٹس ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ مسجد تک کا مذہب ہے، کہ مسجد میں آ گئے، رب کے سامنے ماتھا ٹیک لیا، رب کی بارگاہ میں قیام رکوع کر لیا، بس اس کی بخشش ہو گئی۔ اب وہی انسان دنیا میں جس طرح چاہے زندگی گزارے، اس سے کوئی حساب و کتاب نہ ہوگا۔ حضرات معاف کیجیے گا، اسلام ایسا مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام وہ دین ہے کہ جس نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ تمہیں اپنے معاملات کے بارے میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی پیروی کرنی ہے، اور دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے ساتھ
اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی پیروی کرنی ہے۔ اور آپ اس بات کو توجہ سے سنیں کہ اگر کوئی انسان کتنا ہی بڑا متقی، کتنا ہی بڑا پرہیزگار اور کتنا ہی بڑا انسان متقی و پرہیزگار کیوں نہ ہو، اگر مخلوق خدا کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اگر اس کے تعلقات اس طریقے پر درست نہیں ہیں کہ جس طریقے پر اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، تو آپ یقین مانیے ایسا شخص رب کی بارگاہ میں کبھی بھی سرخرو نہیں ہو سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز بھی ادا کریں، روزے بھی رکھیں، ایک طرف پڑوسی کا خیال بھی رکھیں، آپ نماز بھی ادا کریں، دوسری طرف ماں باپ کا خیال رکھیں، آپ نماز بھی ادا کریں، تجارت میں گھوٹالہ نہ کریں۔ اسلام اس کا نام ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام صرف مسجد کا نام ہے، نہیں، بلکہ اسلام وہ دین ہے جو یہ کہتا ہے کہ لوگوں، اگر تم رب کی رضا، رب کی خوشنودی اور اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا بس ایک ہی طریقہ ہے، اور سن لو، وہ طریقہ یہ ہے کہ بلوغت پر پہنچنے کے بعد، بالغ ہو جانے کے بعد، عقل و شعور کو پا لینے کے بعد، خیر و شر کے درمیان تمیز کی عمر کو پا لینے کے بعد اپنی زندگی کا ہر لمحہ، اپنی زندگی کا ہر وقت اس طریقے سے گزارو کہ جس طریقے سے گزارنے کا حکم رب کائنات نے قرآن میں دیا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں دیا۔ یہ مطلب ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مسلمان تو وہ ہے کہ جو اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھنے والا ہو، اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے والا ہو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدیہ، مسلمان وہ نہیں کہ جس کی زبان جس کو چاہے، جس کی عزت کو چاہے، جس کی آبرو کو چاہے چھلنی چھلنی کر دے، جس کو چاہے سرے بازار نیلام کر دے، جس پر چاہے الزام تراشی کرے، جس پر چاہے جھوٹ کو فروغ دے، جس کی چاہے غیبت کرے۔ نہیں، بلکہ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسان ویدیہ۔ لوگوں سن لو، مسلمان تو وہ ہے کہ جو اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھنے والا ہو، اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے والا ہو۔ آج ہم نے اسلام کو سمجھا کیا ہے، کلمہ پڑھ لیا، ٹوپی لگا لی، عید اور بقرعید کی نماز پڑھ لی، اگر جمعے کی رب نے توفیق دی تو وہ نماز پڑھ لی، ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہیں۔ مسلمانوں، ذرا تصور کرو، سوچو، غور و فکر کرو، وہ صحابہ اکرام کہ جنہوں نے رب کی رضا، رب کی خوشنودی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، کیا تم اپنے مالوں کا نذرانہ پیش نہیں کر سکتے؟ کیا اللہ کی راہ میں تم اپنے مال کو نہیں دے سکتے؟ وہ صحابہ کرام، یاد کرو اس واقعے کو کہ جب سرور کونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک جنگ میں جانا ہے، مال کی ضرورت ہے، ارے ہے کوئی شخص جو اللہ کی رضا کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے اپنے مال کو جنگ کے لیے وقف کر دے؟ ابو بکر صدیق اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی، ہمارے پاس مال ہے، ہم اپنے مال کو دین میں وقف کرنا چاہتے ہیں، اسلام میں دینا چاہتے ہیں، جنگ میں دینا چاہتے ہیں۔ ابو بکر کو دیکھتے ہوئے عمر فاروق کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے پاس بھی مال ہے۔ دونوں شخص اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، گھر جاتے ہیں، عمر فاروق اپنے مال کو جمع کرتے ہیں، اور مال کو جمع کرنے کے بعد مال کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک حصے کو گھر رکھ دیتے ہیں اور دوسرے حصے کو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق بھی آ رہے ہیں، عمر فاروق سمجھتے ہیں کہ ہم ابو بکر صدیق سے سبقت کر گئے، ہم نے اپنے مال کا آدھا حصہ اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ اور ابو بکر صدیق جب آتے ہیں تو نبی پوچھتے ہیں اے ابو بکر کیا لے کر آئے ہو؟ مسلمانوں، اپنے دلوں کو اسلام سے منور کرو، ذرا سوچو تو صحیح کہ آج ہم شادیوں میں، بیاہ میں، دوسری حرام چیزوں میں
غلط چیزوں میں، ناجائز چیزوں میں پیسے کو لٹاتے ہیں۔ لیکن ذرا تصور کرو وہ صحابہ کرام تھے کہ جب نبی کائنات نے ابو بکر صدیق سے سوال کیا کہ اے ابو بکر ذرا بتاؤ تو صحیح تم کیا لے کر آئے ہو۔ ابو بکر جواب دیتے ہیں مسلمانوں ذرا اپنے صحابہ کے، اپنے صحابی کے اس جواب کو سنو اور اپنے دلوں میں اسلام کی آگ کو جلاؤ۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم اپنا پورا گھر اسلام کے لیے لے آئے ہیں، ہم گھر پر اس اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آئے ہیں۔ ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق سے پوچھا جاتا ہے، عمر فاروق کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم تو آدھا مال گھر چھوڑ آئے ہیں، آدھا مال اللہ کے لیے لے آئے ہیں۔ اس موقع پر عمر فاروق کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم ابو بکر صدیق سے کبھی بھی سبقت نہیں کر سکتے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر کبھی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو پیچھے مت ہٹنا، اور مال کا نذرانہ پیش کرنا پڑے پیچھے مت ہٹنا، کیونکہ ہر انسان جانتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت آنا ہے۔ لیکن جس شخص نے اس دنیا کے اندر رہ کر کے اپنے ذخیرے کو یہاں جمع کر لیا، اپنے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اسلام کا ذخیرہ اپنا لیا، متعین کر لیا، تو قیامت کے دن اس کے انتقال کے بعد اس کا وہ مال، اس کی وہ اولاد، اس کا وہ ذخیرہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہے گا اے اللہ اس نے اسلام کے لیے، دین کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، تیرے دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے وقف کیا تھا۔ اس لیے مسلمانوں آج اس بات کا قصد کرو کہ جب بھی اللہ رب العالمین یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ضرورت پڑے گی اپنے مال کا نذرانہ پیش کریں گے، اپنی اولاد کو اسلام کے لیے وقف کر دیں گے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، دنیا کی سیر کرو، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام یمن گئے، ملک شام گئے اور دوسرے ممالک کا سفر کیا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو قل سیروا فی الارض، زمین کی سیر کرو، نعمتوں کو دیکھو۔ اللہ رب العالمین چاند کو ایک جگہ سے نکالتا ہے، ڈبو دیتا ہے، سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے۔ رب کا یہ تمام نظام اللہ رب العالمین کے موجود ہونے کی دلیل ہے، مگر ہم نے اپنے آپ کو خرافاتوں میں لگا لیا۔ ہماری نگاہیں آج محفوظ نہیں، ہماری مائیں محفوظ نہیں، ہماری بہنیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آج آپ کسی دوسرے کی بہن کی عزت نہیں کر سکتے تو یاد رکھیے گا کل کوئی شخص آپ کی بہن کی بھی عزت نہیں کرے گا۔ اگر آج آپ کسی کی بہن کے جسم پر نظریں ڈالتے ہیں، غیر محرم عورت پر اگر آپ بری نظریں ڈالتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین حساب و کتاب لے گا، اس کا سوال کرے گا، آپ اس کا جواب نہ دے سکیں گے۔ آپ نے دنیا میں جو اعمال کیے ہیں وہ بھی کام نہ آئیں گے۔ نبی کائنات نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جو اپنی نظروں کو جھکا کر رکھنے والا ہو، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھنے والا ہو، اپنی زبانوں کو حفاظت کرنے والا ہو۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اس زبان کو محفوظ رکھو، اس زبان کی حفاظت کرو، قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہارے لیے جنت محفوظ رکھے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی اس زبان کا جنت سے کیا تعلق؟ سوال بڑا پیارا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ اے لوگو زبان کو محفوظ رکھو، دنیا کے اندر اس کی حفاظت کرو، اگر تم اس کو محفوظ رکھو گے تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہارے لیے جنت محفوظ رکھے گا۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی اس زبان کا جنت سے کیا تعلق؟ سوال بڑا پیارا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں سوال آیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نبی کائنات کی خدمت میں عرض کرتے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا آپ کو کیا معلوم اسی زبان کی وجہ سے قیامت کے اندر سب سے زیادہ باشندے اور اسی زبان کی وجہ سے جہنم کی سب سے زیادہ آبادی ہوگی، اسی زبان کی وجہ سے۔ اور آپ یقین جانیے آج دنیا کے اندر جتنا خلفشار، جتنا اضطراب، جتنی ہنسا اور لڑائی اس زبان نے جنم دی ہے شاید کسی چیز نے جنم دی۔
اس زبان کی حفاظت کریے مسلمانوں، اس زبان کی حفاظت کریے۔ اور آپ یاد رکھیے، اگر آپ اس زبان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو اللہ رب العالمین اس زبان کے لیے، اس زبان کے متعلق آپ سے سوال کرے گا، اور جب آپ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے تو اللہ رب العالمین پوچھ گچھ کرے گا۔ پوچھ گچھ کرنے کے بعد، حساب و کتاب کرنے کے بعد آپ کو اس زبان کے عوض میں کیے جانے والے گناہ کا بدلہ دے کر کے اس کے بعد جنت میں داخل کرے گا، اگر آپ مستحق ہیں۔ اور اگر آج آپ نے اپنی زبانوں کی حفاظت نہیں کی، جب چاہا جس کو چاہا جیسا چاہا بول دیا، جس پر چاہا الزام تراشی کر دی، بغیر سنی بات کو آپ نے اڑا دیا، نبی کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کسی بات کو سنے اور بغیر پوچھے، بغیر تحقیق کیے اس کو دوسروں تک پہنچا دے۔ مثال کے طور پر ہم آپ سے کہیں کہ اس شخص نے ایسا کر دیا، آپ نے سنا ہے، اب آپ کے دل میں ایک نقشہ بنا رہے ایسا کر دیا، اب آپ بغیر پوچھے دوسرے بندے کے پاس جائیں اور کہیں اس نے ایسا کر دیا، جبکہ آپ کو حقیقت نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم اس شخص نے کیا بھی ہے کیا نہیں کیا، لیکن نبی کائنات نے ایک اصول بتایا، ایک قاعدہ بتایا کہ ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں، پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ فلاں بندہ جھوٹا ہے کہ نہیں، اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کسی بات کو سنے اور دوسروں تک پہنچا دے۔ سامعین اکرام، حقوق العباد کے لیے آپ ایک بات یاد رکھیں، اور وہ بات یہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے اچھے الفاظ نکالیں۔ اگر آپ اچھے الفاظ نہیں نکال سکتے، آپ خاموش رہیں۔ نبی کائنات نے کہا اولیسمت، اگر آپ اچھی بات نہیں کر سکتے نہ کیجیے، لیکن برے الفاظ مت نکالیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کو محبت بانٹنے کا حکم دیا، کہا ایک دوسرے کو محبت بانٹو، اور ایک اصول بتلایا، فرمایا کہ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ فرمایا لوگوں، کثرت سے سلام کیا کرو، آپس میں سلام کو عام کرو۔ اس کی وجہ بتائی، سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، سلام کرنے سے دل کے میل دور ہوتے ہیں، سلام کرنے سے انسان کے تعلقات بڑھتے ہیں، سلام کرنے سے انسانی جسم کے امراض دور ہوتے ہیں۔ یہ ایک تکنیک ہے، سلام کرنے سے انسانی جسم کے امراض دور ہوتے ہیں، سلام کرنے سے انسان کے تعلقات میں مزید بڑھوتری ہوتی ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ غریبوں کو خوب جی بھر کر، دل کھول کر کھانا کھلایا کرو، اور اس وقت اپنے روٹھے رب کو منایا کرو جب کائنات سوئی ہوئی ہو۔ آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، ایک اصول بتاتا ہوں، بہت بہتر اصول۔ اگر آپ کی زندگی میں کہیں بھی مصائب، پریشانیاں ہیں، آپ مصائب سے گھرے ہوئے ہیں، جو نبی کائنات نے کہا کہ وصلوا باللیل، آپ اس وقت اللہ سے مانگو جب تمام لوگ سو جائیں۔ اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، دکان نہیں چل رہی، آپ کی اولاد نیک نہیں ہے، دنیا میں بے شمار مشکلیں ہیں، آپ رات میں اٹھ کر تہجد کو اپنی زندگی کا نمونہ بنا لیں۔ رات میں اٹھ کر آپ گھر کے کسی کونے میں وضو بنا کر 2 رکعت نماز ادا کریں، اور 2 رکعت نماز میں لمبا سجدہ کریں۔ لمبا سجدہ کرنے کے بعد آپ اس میں اللہ سے دعا مانگیں، کیونکہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، تو وہ اللہ رب العالمین سے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص رات میں اٹھ کر، کہ جبکہ نبی کائنات نے دوسری حدیث میں کہا کہ جب رات کا 1/3 حصہ گزر جاتا ہے، یعنی کہ 12 کے بعد، 1 کے بعد، فجر کے کچھ گھنٹے پہلے، اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر، جو ہم کو نظر آتی ہے، آسمان دنیا پر آتا ہے اور پکار کر کہتا ہے، چیخ کر کہتا ہے کہ ہے کوئی مسلمان بندہ، ارے ہے کوئی بندہ جو ہم سے اپنے مشکلوں کو دور کرانے کے لیے دعا مانگے، ہے کوئی بندہ جو ہم سے دعا طلب کرے اور ہم اس کی دعا کو قبول کریں۔ اس لیے مسلمانوں، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا نمونہ بنا لو۔ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل، رات میں اٹھ کر نماز پڑھو، اپنے روٹھے رب کو مناؤ، اور اس کے بعد فرمایا
کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو، لوگوں کا خیال رکھو، یتیموں کی کفالت کرو، بیواؤں کی حفاظت کرو، یہی اصل اسلام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے گھر سے نکلنے کے بعد اگر راستے میں کوئی شخص نظر آتا تو آپ سلام کر لیتے، اگر وہ شخص آپ کو روکتا آپ رک جاتے، اس سے باتیں کرتے، اور باتیں کرنے کے بعد جب تک وہ شخص آپ کو جانے کی اجازت نہ دیتا آپ نہ جاتے۔ یہ نبی کائنات کی تعلیم ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی گلی سے گزرتے، یتیم بچوں کو دیکھتے، بغیر پوچھے بغیر ان کو بلائے آپ ان کے پاس پہنچ جاتے، باتیں کرتے، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے، ان سے ہنستے، محبت سے باتیں کرتے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کو دیکھ کر، یتیموں پر ہاتھ پھیرنے کو دیکھ کر ہمارے دل میں یہ آرزو ہوتی کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سر پر بھی ان یتیم بچوں کی طرح پیار اور محبت سے ہاتھ پھیرتے۔ معزز سامعین کرام، محبت کو بانٹیے، سلام کو عام کریے، لوگوں سے ملیے، یہ مت دیکھیے کہ یہ شخص آپ کا ہم مسلک ہے یا نہیں، یہ مت دیکھیے، آپ محبت بانٹیے، اس لیے کہ جو شخص محبت بانٹتا ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص زمین والوں پر رحم کرتا ہے اللہ رب العالمین یعنی آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے۔ اگر آپ کسی بچے پر رحم کریں گے تو کل کوئی شخص آپ کے بچے پر رحم کرے گا۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی راستے سے گزرتے سلام کرتے، سلام میں پہل کرتے، کیونکہ جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک ثواب کا مستحق سب سے زیادہ وہ ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم اور آپ صرف اسی بندے کو سلام کرتے ہیں جس سے تعلقات ہیں، جو ہمارا ہم مسلک ہے، جس سے ہماری پٹری کھاتی ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے دل گندے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، آپس میں قدورت اور گندگی ہے۔ ہم مسلمان ہیں لیکن تعلیم مسلمانوں والی نہیں ہے۔ عزیز ساتھی اور دوستو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے، مدینہ تشریف لے جانے کے بعد آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد آپ نے جو سب سے پہلا کام کیا، سب سے پہلا مشن یہی مسجد تعمیر کرنے کا تھا۔ آپ نے صحابہ کرام کو بلایا اور کہا کہ اے صحابیوں، ایک مسجد تعمیر کرنا ہے، جگہ تلاش کرو۔ صحابہ کرام نکل پڑے جگہ تلاش کرنے کے لیے۔ ایک جگہ ملتی ہے، اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک جگہ مل گئی۔ آپ نے پوچھا وہ جگہ کس کی ہے؟ فرمایا کہ وہ جگہ دو یتیم بچے سہل اور سہیل کی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کس طریقے سے ہے، آپ ایک مسئلے کو کس طرح ڈیل کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ، یہ تعلیم ایک تجارت مند شخص کے لیے بہت بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جگہ کس کی ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ جگہ تو یتیم بچوں سہل اور سہیل کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان کو ہمارے پاس لے کر آؤ۔ صحابہ اکرام جاتے ہیں، سہل اور سہیل کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، ہاتھ پکڑنے کے بعد نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لاتے ہیں۔ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد آپ پوچھتے ہیں کہ یہ زمین کس کی ہے؟ وہ دونوں بچے کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ زمین میری ہے۔ کہا کیا اس کو بیچنا چاہتے ہو؟ نبی کے ماننے والے تھے، مسلمان تھے، کہنے لگے آقا آپ اس زمین کا کیا کریں گے؟ فرمایا اللہ کا گھر مسجد تعمیر کرنا ہے۔ کہنے لگے آقا پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، یہ جگہ آپ کی ہے، جتنا جی چاہے لے لیجئے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نبی نے فرمایا نہیں، نبی نے کہا نہیں، اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں کا مال یوں ہی لینے کے لیے نہیں بھیجا، ہم بغیر قیمت دیے نہیں لے سکتے ہیں۔ ان یتیم بچوں نے کہا تو پھر آپ جو چاہیے وہ دے دیجئے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ اے صحابیوں جاؤ بازار میں
اس زمین کی قیمت پوچھو، پتہ کرو، جو زمین کی قیمت بازار میں ہو اس سے دوگنی قیمت ان بچوں کو عطا کر دو۔ یہ صحابہ کرام کی تعلیم ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ آپ انتہائی شفقت کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ، سرخروئی کے ساتھ، حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا کہ آپ جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چال چلن کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کی گفتگو کو دیکھ کر حیران ہو جاتا۔ مسلمانوں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طریقے سے ہم اور آپ اور دوسری کمیٹیاں یا جو لوگ بھی اسلام سے جڑے ہوئے ہیں تبلیغ کام کو اپنے کارکردگی سے آگے بڑھاتے ہیں، اسی طرح دوسری طرف آپ اپنے اخلاق کو اس طرح بنا لیں کہ اگر باہر کا شخص آپ کے شہر جسمت نگر میں آئے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ وہاں کی جماعت باعزت جماعت ہے، وہاں کی جماعت قابل تعریف جماعت ہے، وہاں کی جماعت ایسی جماعت ہے کہ شاید ایسی جماعت میں نے دنیا کے کسی حصے میں نہیں دیکھی۔ آپ اپنے کریکٹر سے، اپنے اخلاق سے، آپ اپنے اخلاق کو اتنا بلند کریں کہ جہاں بھی جائیں غیر مسلم بھی آپ کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھ کر اسلام لانے پر مجبور ہو جائے۔ یاد کریے اس واقعے کو کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ایک بوڑھی عورت آپ پر کوڑا پھینکتی ہے، بارہا سنا ہوگا لیکن ہم اپنی زندگی میں نافذ نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے گالی دی ہم 10 گالی دیتے ہیں، اگر کسی نے برا بھلا کہا ہم گھر گھس کے مار کے آتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں گھر گھس کے مارنے والے ہیں، بزدل نہیں ہیں۔ مسلمانوں، یہ بزدلی نہیں ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو دیکھو، آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، چھوٹی سی مسجد ہے، پتلی سی گلی ہے، آپ گزر رہے ہیں، اونچے پر ایک مکان ہے، ٹیلے پر بوڑھی عورت اوپر سے کوڑا پھینکتی ہے، نبی کائنات کے کپڑوں پر گرتے ہیں، آپ کپڑے جھاڑتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، نماز پڑھ کے واپس آتے ہیں، پھر دوسری روز دوسری نماز کے وقت جب آپ مسجد کی طرف جاتے ہیں وہ بوڑھی عورت پھر کوڑا پھینکتی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ گزر رہے ہیں، اوپر سے کوڑا نہیں گرتا ہے، آپ کو خیال ہوتا ہے شاید بوڑھی عورت یا تو گھر میں موجود نہیں یا اس کو کچھ ہو گیا ہے۔ آپ پہلے اس کے گھر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں بستر پر لیٹی ہوئی ہے، پوچھتے ہیں بوڑھی اماں کیا حال ہے؟ بوڑھی اماں کہتی ہے آپ کون ہو؟ کہا وہی شخص ہوں کہ جس کے سر پر، جس کے اوپر آپ روزانہ کوڑا پھینکا کرتی ہیں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اعلیٰ اخلاق کو وہ عورت دیکھتی ہے، وہ بوڑھی عورت دیکھتی ہے، اسلام لانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں، آج ضرورت اس بات کی ہے، ہندوستان ہو یا بیرونی ملک ہو، مسلمانوں کے حالات انتہائی ناگفتہ ہیں، انتہائی خراب ہیں۔ ایسے ماحول میں انسان کو اپنے اعلیٰ اخلاق کے ذریعے اسلام کا بچاؤ کرنا پڑے گا۔ اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کو کی سربلندی کے لیے آپ کو اپنے اعلیٰ اخلاق کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا۔ اگر آپ مسلمان ہیں، اعلیٰ اخلاق کو اپنا نہیں سکتے تو ایسا مسلمان کس کام کا؟ اس لیے اعلیٰ اخلاق کو اپنائیے۔ اور ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے دنیا میں رہ کر کسی شخص پر، دوسرے شخص پر ناحق ذرہ برابر بھی ظلم کیا ہوگا تو وہ شخص اس وقت تک میدان حساب سے نہ ہٹایا جائے گا جب تک کہ اس کا بدلہ نہیں دے دیا جاتا۔ آپ نے مثال کے طور پر فرمایا کہ میدان حساب محشر سجا ہوا ہے، ایک شخص آئے گا، نامہ اعمال بے شمار، زکوٰۃ بھی ہیں، روزے بھی ہیں، صدقہ و خیرات بھی ہیں، بے شمار اعمال ہیں، لوگ اس کے اعمال کی فراوانی دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے۔ بڑا نیک، بڑا پارسا، بڑا متقی، 5 وقتہ نمازی، لوگ اس کے اعمال کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے، اور دیکھنے والا کہے گا کہ یہ شخص جنتی ہے، اور کہنے والا کوئی عام انسان یا واعظ نہیں بلکہ کہنے والا وہ نبی کہ جس کو اللہ رب العالمین نے کائنات کے امام بنا کر بھیجا ہے، کہ جو شخص اپنی زبان سے نہیں رب کے کلام سے بات کرتا ہے،
ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ میدان حساب میں کھڑا ہوگا، اس کی نیکیاں بے شمار ہیں، ارد گرد کھڑے ہونے والے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شخص جنتی ہے، لیکن آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے. وہ شخص اعمال کی فراوانی لے کر کھڑا ہوگا کہ ایک شخص دور سے دوڑتا ہوا آئے گا اور کہے گا اللہ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے دنیا میں رہ کر کے ہم پر ظلم اٹھائے تھے، ہم غریب تھے، ہم کو گالیاں دی تھی، ہم پر الزام تراشی کی تھی. اسی طرح ایک اور آئے گا دوڑتا ہوا اور کہے گا اللہ ہاں یہ وہی ظالم ہے کہ جس نے دنیا کے اندر اپنے مال کی بدولت، اپنے صاحب اقتدار ہونے کی بدولت ہم کو دھمکیاں دی تھی، ہماری عزت کو پامال کیا تھا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اسی طرح ایک اور شخص آئے گا اور کہے گا ہاں ہاں اے اللہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے دنیا کے اندر ہماری عزت کو مجروح کیا تھا، ہماری عزت کو سرے بازار نیلام کیا تھا. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ابھی کچھ لمحے بھی نہ گزرے ہوں گے کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی باقی نہ رہ جائیں، ایک بھی نیکی نہیں. نامہ اعمال نیکیوں سے خالی، ایک بھی نیکی باقی نہ رہ جائیں گی. لیکن مطالبہ کرنے والے، اس پر الزام لگانے والے، اپنے نیکیاں پانے والے لوگ موجود ہوں گے. اللہ رب العالمین کہے گا کہ اے فلاں بندے اب ان کو اعمال کیسے دے. اللہ رب العالمین ان کی کے گناہوں کو اس پر لاد دے گا اور اس شخص کو جہنم میں ڈال دے گا. اور مسلمانوں اس وقت ایسا دن ہوگا کہ حدیث پاک میں اور قرآن آیات اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ اللہ رب العالمین اتنا کٹھن امتحان لے گا کہ سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا اگر کسی سینگ والی بکری نے بن سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن دونوں بکریوں کو زندہ کرے گا. زندہ کرنے کے بعد جس کے سینگ نہ تھے اس کو سینگ دے کر کہے گا کہ آج یوم الحساب کا دن ہے، آج تو اپنا بدلہ لے لے. دنیا کے اندر تجھ پر ظلم ڈھائے گئے، صاحب اقتدار اور مالدار لوگ موجود تھے، لیکن آج یوم الحساب کا دن ہے. ولا یظلمون فتیلا، آج کے دن کسی کے اوپر کھجور کی گٹھلی کے اوپر لگے ہوئے معمولی سے چھلکے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وہ دن ایسا ہوگا ہر انسان کو اپنا بدلہ دے دیا جائے گا. اس دن ایمانداری اور بے ایمانداری الگ ہو جائے گی. اللہ رب العالمین اس دن پکارے گا کہ لمن الملک اليوم، اور دنیا والوں جو زندگی گزار کر آئے ہو بتلاؤ آج کے دن کا بادشاہ کون، آج کے دن کا حاکم کون، آج کے دن کا اقتدار والا کون. کوئی شخص خاموش کوئی شخص کچھ نہ کہے گا، خاموش رہے گا. قرآن کے الفاظ ہیں. اللہ رب العالمین پھر کہے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کا بادشاہ کون. خاموشی، سناٹا چھایا ہوا ہے. اللہ رب العالمین اسی الفاظ کو تیسری مرتبہ پکار کر کہے گا کہ لمن الملک اليوم، لیکن کوئی شخص کچھ نہ کہے گا کیونکہ مجرمین بھی کھڑے ہوں گے اور دوسرے لوگ بھی کھڑے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے اوقات کو یوں ہی ضائع کیا ہوگا. پھر اللہ رب العالمین کہے گا کہ للہ الواحد القہار، آج کے دن کا بادشاہ میں ہوں. آج کے دن کسی پر زبان دازی، کسی پر نا اتفاقی نہیں کی جائے گی. آج ہر انسان کو اس کے استطاعت کے وقت اس نے جو اعمال کیے اس کے مطابق بدلہ دے دیا جائے گا. اور مسلمانوں وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. وہ جنت کہ آج جس سے ہمارا غافل ہیں، وہ جہنم کہ جس کی کا تصور اور جس کا خیال آج ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین جہنمی شخص کو جہنم میں ڈالے گا تو تپش کی وجہ سے جہنم میں گرتے ہی اس کی کھال اپٹ جائے گی. اور آپ ذرا تصور کیجئے اگر دنیا کے اندر کسی چیز کے جلنے سے کھال اپٹنے پر اگر ایک پانی کا قطرہ ڈال دیا جائے تو انسان بلبلا اٹھتا ہے. لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جس وقت فرشتے بھی مجرم کے اوپر ہتھوڑے لیے کھڑے ہوں گے اور اس کو مار رہے ہوں گے. لیکن جس شخص نے دنیا کے اندر رہ کر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی پیروی کی ہوگی، 5 وقت نمازیں پڑھی ہوگی، اپنے بھائی کی غیبت نہ کی ہوگی،
سلام کو عام کیا ہوگا، محبت سے اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، وہ شخص بآسانی جنت الفردوس میں اللہ رب العالمین کی نعمت سے پہنچ جائے گا۔ تو عزیز ساتھی اور دوستو، ہم آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کا شہدائی بنائے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے چراغ کو روشن کر دے۔ اے اللہ ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کی اولاد کو 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہم جن مشکلات سے، جن مصائب سے، جن پریشانیوں سے گھرے ہوئے ہیں، اے اللہ تو رب ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو مالک ہے۔ دنیا والے کیا کر سکتے ہیں؟ تیرے سوا، تیری اجازت کے بغیر اللہ ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ اے اللہ تو ہماری مشکلات کو، ہماری پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے۔ اے الہ العالمین اپنا ڈر، اپنا تقوی ہمارے دلوں میں بھر دے۔ اے الہ العالمین ہمارے دلوں کو خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ صاف کر دے۔ اے الہ العالمین ہم آپس میں جو بھی نااتفاقیاں رکھتے ہیں، اے اللہ ہمارے آپس کی نااتفاقیوں کو دور کر دے۔ ہم آپس میں گلے ملیں، محبت سے پیش آئیں۔ اے اللہ جو شخص مریض ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے الہ العالمین جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور ہماری اور آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں، اے اللہ ان کو کربٹ کربٹ جنت نصیب عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو تو ہماری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ نکل رہا ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔